تاریخ بتاتی ہے کہ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجے میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے امارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والے کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہاں مسیح قیامت پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں الموقع، انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں۔ پھر دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہے۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتہ واری دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔
اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر